کلی کلی علی 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 علی، سبحان اللہ، کہ جیسے ہے ایک ذات محمد میں بے مثال، پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا کوئی دوسرا علی، اب بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحبہ المتقین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، حضور جناب ابو القاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والمحکم کتابہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی قدر، ہم اور آپ محفل سرکار لطیف شاہ اور محفل دیدار کے نام سے جو محفل منسوب کی گئی ہے، ایسی پاکیزہ محفل میں شرکت کر کے یقیناً اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے جذبہ ایمانی کو بیدار کر رہے ہیں۔ مولا ہم تمامی لوگوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھیں۔ یہ محفل سرکار عبداللطیف شاہ بابا کے نام سے منسوب ہے اور جس کا نام محفل دیدار رکھا گیا، جس کی سرپرستی ہمارے مشفق رہبر طریقت بابا تاج شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ مولا ان کے عمر و صحت میں اضافہ عطا فرمائے۔ نقیب صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے نقابت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نعت خوانی بھی ملاحظہ کیا۔ عزیزان گرامی، میں کچھ کہوں اور آپ کو سنیں۔ میں چاہوں گا کہ کم وقتوں میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ اجازت ہوگا تو بابا بیدم شاہ کا ایک مطلع ایک شعر پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دے دیں، آپ کی اجازت ہو جائے۔ اپنا خسرو کہا ہے، کہا نظام کا ایک خسرو تھا، اے بیدم تو وارث کا خسرو تھا۔ تو بابا بیدم شاہ کا ایک مطلع ایک شعر بس پڑھوں گا، اس لیے کہ مزاج بنا دیا ان لوگوں نے، کیونکہ میری عادت نہیں ہے زیادہ میں تقریر کے دوران یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، جن کا جو حق ہے وہ ان کے لیے ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں بس ایک مطلع ایک شعر۔ عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے۔ اور
شعر ملاحظہ کیجئے گا، یہ لباس محشر میں پہچانے جانے کے لیے آئیڈنٹیٹی ہے، اس لباس سے یہ پہچانے جائیں گے۔ بابا بیدم شاہ لکھتے ہیں الہی حشر میں اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ، الہی حشر میں اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ، الہی حشر میں اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ، کہ ملی ہو تن پہ میرے، ملی ہو تن پہ میرے خاک پائے کوئے رسول، ملی ہو تن پہ میرے۔ اور حاصل کلام شعر اور مقطع پڑھتا ہوں۔ غریب نواز، سرکار غوث پاک، سرکار وارث پاک، یہ کون ہے؟ یہ گلستان فاطمی کے دو پھول ہیں، یہ چمنستان علی کے شگفتہ پھول۔ تو بابا بیدم شاہ لکھتے ہیں اس شگفتہ گلشن زہرا، 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 شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، رنگ علی، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی۔ اور ان لوگوں نے جو مرشد کا دامن تھاما ہے، بہت سے لوگ اچھا بھی کہتے ہیں تو کجنگاہ لوگ بہت سے ایسے بھی ہیں جو برا بھی کہتے ہیں، اور وہ عشق ہی کیا ہے جو لوگوں سے برا نہ کہلوا دے۔ جب کوئی عشق میں، معشوق کے عشق میں جب عاشق تڑپتا ہے تو دنیا برا بھلا کہتی ہی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے آدم کو کہہ دیا کسی نے برا، جس آدم کے بارے میں اللہ نے کہا میں نے آدم کو اپنی صورت میں اتارا ہے، اس کو بھی برا کہنے والے نے کہہ دیا۔ تو مخالفت ہوگی، مگر بابا بیدم شاہ کا عشق ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے اور اس طرح سے دیتا ہے کہ عجب تماشا۔ یہ سارے لوگ جو آج کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف بلا رہے، ہم اللہ کی طرف بلا رہے، اگر رسول ہی نہ ملے تو اللہ کہاں سے؟ اس لیے کہ زبان رسول پر ہم نے یقین کیا ہے تب اللہ کو مانا ہے۔ تو بابا بیدم شاہ لکھتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا، 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 عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو رسول
کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول عدم سے لائی ہے. حضرات ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو. میری آواز گرفتہ تھی، پھنسی ہوئی ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے. عزیزان گرامی، ہم نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر میں کچھ کہوں اور آپ کو سنیں. ایک مرتبہ اور آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. ضرورت کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا جائے. میلاد کی ضرورت کیا ہے؟ روزے دار بن جائیے. میلاد کی ضرورت کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کیجئے. میلاد کی ضرورت کیا ہے؟ حج جیسی فرضیت کی ادائیگی کیجئے. میں کہوں گا ساری چیزیں اپنی جگہوں پر درست ہے، مگر ایک بات بتاؤ کہ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو نماز کہاں سے آتی؟ نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی. ارے نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی. یہ کائنات کی جو خلقت ہوئی ہے، یہ جمال محمدی کے صدقے آج جو ساری کائنات نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ صدقہ ہے محمد عربی کا. میلاد ہے تو عبادت ہے، میلاد نہیں تو عبادت نہیں. اس لیے کہ ہم تو میلادی لوگ ہیں، مگر اسی میلاد کے آڑ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یا رسول اللہ تو کہتے ہیں مگر یا علی کہتے ہوئے کتراتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، مگر جہاں یا علی کہہ دو تو چہرے پر پریشانی نمودار ہو جاتی ہے. تو بابا بیگم خان نے ایسے باطل عقیدے والے لوگوں کے چہرے پر خوش عقیدگی کا تماشا رسید کر دیا، یہ کہہ کر کہ جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی. تو ہم اکیلے نبی کا ذکر نہیں کرتے. ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو سیدہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو علی المرتضیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو 12 اماموں کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ آج دیکھیے کہیں نانا کا ذکر ہے تو لوگ نواسا کا ذکر نہیں کرتے. مگر ایک بات تو بتاؤں، ہر طرف جو یہ میلاد ہو رہا ہے یہ صدقہ ہے حسین کا. اس لیے کہ حسین نے اسی میلاد کو بچایا ہے کربلا میں. تو خواجہ غریب نواز نے اس طرح سے کہہ دیا، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، حق حسین. آج جو یہ کہا جاتا ہے نانا بھی ایسا نواسا بھی ایسا، کیسا نانا کیسا نواسا، نانا بھی ایسا نواسا بھی ایسا. ارے نہ اس نانا جیسا دنیا میں کوئی نانا ہوا ہے، نہ اس نواسے جیسا کوئی نواسا ہوگا. اس لیے کہ نانا وہ ہے جو شفیع المذنبین ہے، نانا وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، نواسا وہ ہے جو امام الشہداء ہے، نانا وہ ہے جو امام المرسلین ہے، نواسا وہ ہے جو شہداء العالمین ہے. بلکہ یوں کہوں کہ نانا کی شان یہ ہے کہ اگر 27 رجب المرجب کو اپنے قدوم میں مند لسوم کو عرش پہ رکھے تو عرش معلّہ کر دے. اور نواسا وہ ہے جو سن 60 ہجری میں کربلا میں اپنے قدوم پاک رکھے تو کربلا معلّہ کر دے. کیا بات ہے، حق ہے. نہ اس نانا کا جواب ہے، نہ اس نواسے کا جواب ہے. اور ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے بھی ہیں ذکر پنجتن سے. ارے پنجتن کے بغیر تو کائنات نہیں ہے. تو ہماری محفل کی کیا حقیقت جس میں پنجتن کا نام نہ ہو؟ وہ خانقاہ نہیں جہاں پنجتن کا ذکر نہیں ہوتا. وہ خانقاہ خامخواہ تو ہو سکتی، خانقاہ نہیں ہو سکتی جہاں اہل بیت کا ذکر نہ ہو. اس لیے کہ آج جو ولیوں کو ولایت ملی، آج جو پیروں کو بادشاہی ملی، یہ صدقہ ہے مولا کائنات کا. آج جو غوث کو غوثیت ملی، یہ صدقہ ہے مولا کائنات کا. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت مہدی تک جن کو بھی ولایت ملے گی علی کے صدقے، یعنی غوث کو غوثیت ملی ہے علی کے صدقے، خواجہ کو خواجگیت ملی علی کے صدقے، مخدوم اشرف کو اشرفیت ملی علی کے صدقے، وارث آدم پناہ کو آدم پناہی ملی علی کے صدقے، خواجہ نظام الدین اولیاء کو محبوبیت ملی علی کے صدقے، بو علی شاہ قلندر کو قلندریت ملی ہے علی کے صدقے، خسرو کو دیوانگی ملی ہے علی کے صدقے، حضرت خود
قطب الدین بختیاری کاکی کو قطبیت ملی ہے علی کے صدقے، مخدوم علی احمد صابری کلیر کو صابریت ملی ہے علی کے صدقے، یعنی ساری کائنات میں جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے دامن سے ملی ہے، جس کو بھی فقیری ملی ہے علی کے دامن سے ملی ہے، اس لیے کہ نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ حق ہے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نبی ہے علی کو ولی کہنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ تو ولی وہی ہوگا جو اپنا ولی علی کو مانتا ہو، جس کا علی ولی نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اچھا دیکھیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، سارا فرقہ قرآن سے ہی دلیل دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ہی تو صاحب ہدایت ہیں، ہم ہی تو سب کچھ ہیں۔ اور کیا کہوں ایک بات، یہی تو خانقاہوں کی اور فقیروں کی شان ہوتی ہے کہ سب کہے تم غلط تم غلط تم غلط، مگر فقیروں کے پاس آؤ تو فقیر کہتا ہے سب سکھین ما چنر موری میلے دیکھے ہسے نرناری۔ یہی تو فقیروں کی شان ہے کہ فقیر دوسرے کے دامن کو داغدار بتاتا نہیں، ہاں یہ ہے کہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے، طنز اور تنقید نہیں کرتا۔ یہ فقیروں کی شان ہے۔ آج سب کہتے ہیں ہم حق پر، ہم حق پر۔ چلیے آج بتاتا ہوں حق پر کون ہے۔ ہر کوئی کہے قرآن سے ہدایت ہمیں ملی ہے، ہر کوئی خود کو کہے ہم ہی صاحب ہدایت ہیں۔ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، میں متقین کے لیے ہدایت۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا آپ تمامی حضرات کی، ذرا عقل و فہم کو تھوڑی دیر کے لیے حاضر رکھیے گا۔ زیادہ دیر میں آپ کے لیے زحمت کا سامان نہیں بنوں گا، آپ کے سما خراشی نہیں کروں گا میں، بس تھوڑی دیر سنیے گا۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک بات بتائیے، ایک شرابی کو ہدایت کی ضرورت ہے یا پرہیزگار کو؟ آپ کہیں گے شرابی کو۔ اگر کوئی جوا کھیل رہا ہو تو لوگ کہیں گے جوا کھیلنے والے کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شرابی کو دیکھو تو لوگ کہیں گے شرابی کو ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی جو برا ہو اسے ہدایت کی جاتی ہے۔ اے قرآن، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم ہدایت کریں گے متقیوں کی۔ بھائی اچھے کو اچھا بنانا کیا کمال، مگر قرآن کہہ رہا ہم متقین کی ہدایت کریں گے۔ تو ذرا ڈھونڈو یہ متقین ہیں کون، کہ متقین کی جماعت کا امام کون ہے؟ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے متقین کا امام کون ہے؟ دیکھنا روایتوں کو اٹھا کر، جیسے ہی پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ متقین کا امام کون ہے، سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر جیسے ہی ٹھہرے اچانک سے آ گئے، کون؟ شاہ مردان، شیر یکتار، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مولا کائنات تشریف لائے۔ اور جیسے ہی تشریف لائے حضور نے ہاتھوں کو پکڑ کے بتایا ان ھذا امام المتقین، دیکھو علی امام المتقین ہے۔ تو قیامت تک قرآن اسی کو ہدایت کرے گا جو علی والا ہوگا۔ اس لیے تو قلندر وقت نے کہا علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، علی علی چمن چمن کلی کلی، علی علی۔ قیامت تک قرآن علی والوں کو ہدایت کرے گا۔ کیوں؟ آئیے دوسرے حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں میرا ہادی علی ہے جو قیامت تک میری امت کی ہدایت کرے گا۔ عزیزان گرامی، تو قرآن کس کی ہدایت کرے گا؟ جو علی والا ہوگا، جو علی کو اپنا ولی مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا القرآن مال علی والعلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ نہ یہ جدا ہوں گے کبھی، نہ جدا ہوئے تھے۔ اور جب محشر وفا ہوگا، جب کوثر کے قریب ہوں گے تو حتیٰ یردا الی حوض الکوثر، یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر ہم سے آ کے مل نہ جائیں۔ تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اس وقت تک جب تک کہ کوثر پر جا کر نبی سے نہ مل جائے۔ تو قرآن وہی سمجھ پائے گا جو اپنے دل میں معرفت علی رکھتا ہو۔
جو اپنے دل میں علی کے عشق کی شمع رکھتا ہو، شمع روشن کر کے رکھا ہو۔ اچھا پنجتن، یہ جو 5 نام ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں محفل میں پنجتن کا ذکر کیوں کرتے ہو، صرف رسول کا ذکر کرو۔ تو ان سے کہیے گا نماز میں آل کا ذکر کیوں کرتے ہو، صرف رسول کا ذکر کرو۔ یہ کیوں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے بغیر تو نماز قبول نہیں، تو محفل کیا قبول ہوگی؟ بلکہ یوں کہوں آل محمد کے بغیر تو آدم کی توبہ قبول نہیں۔ اٹھا کر پڑھیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو ہاتف غیبی سے یہ ندا آئی، آدم عرش کی دائیں جانب سر کو اٹھا کر دیکھ، تجھے جو کچھ نظر آئیں گے اس کے وسیلے سے دعا کر لینا۔ تو جیسے ہی حضرت آدم نے دیکھا تو 5 انوار چمک رہے تھے۔ وہ 5 انوار کون سے تھے؟ وہ 5 نور کون سا تھا؟ ایک نور تھا نور مصطفیٰ، دوسرا نور نور مرتضیٰ، تیسرا نور سیدہ، چوتھا نور حسن مجتبیٰ، پانچواں نور حسن مولا حسین شہید کربلا۔ یہ 5 انوار چمک رہے تھے۔ پوچھا مالک یہ نور کس کے ہیں، یہ انوار کس کے ہیں؟ کہا کہ آدم تو دیکھ تو صحیح، یہ میرے محبوب کا نور ہے، میرے محبوب کے محبوب کا نور ہے، میرے محبوب کے محبوب کا نور ہے، یعنی کہ پنجتن کا نور ہے۔ اس نور کے وسیلے سے دعا مانگ، تیری دعا قبول ہو جائے گی، تیری دعا مستجاب ہو جائے گی۔ حضرت آدم نے جیسے ہی 5 ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کیا، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب دیوا کے وارث کے قلندر بیگم نے اٹھ کر پکارا، اس شان سے پکارا کہ بیگم یہی تو 5 ہیں، رسول کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو ایک سبق تو لے کر جانا چاہیے کہ جب بغیر پنجتن کے ہمارے باپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو ہماری کہاں سے ہوگی؟ بغیر پنجتن کے تو گزارا ہی نہیں۔ ہم اپنی محفل کا آغاز ذکر علی سے کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا محفل سما منعقد ہوگی تو آغاز ہوگا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہے نا؟ لوگ اعتراض کریں گے بھائی نام علی سے محفل کا آغاز ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ حمد ہونی چاہیے تھی، نعت ہونی چاہیے تھی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کھڑکتا ہے، یہ اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ ہم سے آغاز ہونی چاہیے تھی اللہ کی تعریف بیان کر کے، نعت رسول سے۔ یہ کون سا سسٹم ہے من کنت مولا سے؟ آئیے میں جواب دیتا ہوں کون سا سسٹم ہے۔ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، بہت پہلے حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اٹھا کر دیکھیے کوکب دری کتاب کا نام بتا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے کہ ہم اپنی محفل کو زینت کس کے ذکر سے دیں؟ توجہ چاہوں گا، ہم اپنی محفل کو تزئین آراستہ کس کے ذکر سے کریں، کس کے ذکر سے اپنی مجلس کا آغاز کریں؟ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفل کو زینت بخشو ذکر علی سے، ذکر علی کے ساتھ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ہم حمد خدا بندی سے بھی تو آغاز کر سکتے ہیں، ہم نعت رسول سے بھی تو آغاز کر سکتے ہیں، پھر یہ علی کے ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے کہ تو حمد خدا سے بھی اپنی مجلس کا آغاز کر سکتا ہے، تو میری ناز سے بھی اپنی مجلس کا آغاز کر سکتا ہے، مگر ایک بات بتاؤں، اگر تو اللہ کی حمد سے اپنی محفل کا آغاز کرے تو فقط حمد خدا بندی کا ثواب ملتا ہے، اگر تو فقط میری نعت سے محفل کا آغاز کرے تو میری نعت کا ثواب ملتا ہے، مگر جب تو علی کے نام سے اپنی محفل کا آغاز کرے گا تو فَلِأَنَّ ذِكْرَهُمْ ذِكْرِي فَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ فَذِكْرُ اللہ عبادت۔ ارے علی کا ذکر ہی تو مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ یعنی ایک علی کے قدموں میں آؤ، مصطفیٰ بھی ملتے ہیں، خدا بھی ملتا ہے۔ علی نہیں ملتے تو کچھ نہیں ملتا۔ مگر آج زمانے میں دیکھ لیجئے مسلمان کلمہ پڑھ کے جن کا صدقہ کھا رہے ہیں انہی کو دنیا نے کافر بنا دیا۔ ان کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ عزیزان گرامی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ ولی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ولی ہوں، ورسولہ
اور میرا رسول ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں صدقہ دیتا ہے، زکات دیتا ہے، جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ ولی ہے۔ اچھا اللہ کہہ رہا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، یہ اللہ کا جو جملہ ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا، کون اللہ کہہ رہا ہے؟ جو خود کو کہتا ہے لا شریک ہوں۔ جو لا شریک ہے وہ درود میں شریک ہے۔ اللہ کہتا ہے میں لا شریک، مگر کہتا ہے میں بھی ولی، رسول بھی ولی، مالک ایک ہی منصب پر سب، تو بھی ولی، رسول بھی ولی، اور وہ ولی جو حالت نماز میں زکات دیتا ہے رکوع کی حالت میں۔ اب ذرا تمام تفاسیر کو اٹھا کر پڑھیے کہ وہ کون ایسی شخصیت ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور کی مسجد ہے، سرکار امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے مولا کائنات، ایک سائل آیا، آنے کے بعد مسجد میں یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو تاکہ کچھ مل جائے کھانے کے لیے، ہمارا کچھ بندوبست ہو جائے، مجھے کچھ دے دو۔ چونکہ سب کے سب حالت نماز میں تھے، میں ایک بات بتاؤں، جس کی ہر ادا پر آیت اترتی ہے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ نماز ہو رہی آئے مانگنے کے لیے، سب کے سب حالت نماز میں، کسی کی جرات نہ پڑ سکی کہ ہم زکات دے دیں، ہم اسے دے دیں مال تاکہ اسے خرچ کرنے کا کوئی ذریعہ مل جائے، کسی نے نہیں کیا ایسا۔ تو اچانک سے وہ سائل، وہ فقیر کہتا ہے مالک گواہ رہنا، تیرے محبوب کی مسجد میں آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ محمد کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا، مصطفیٰ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، مگر آج آیا ہوں مجھے کچھ ملا نہیں۔ اللہ اکبر، ولایت کو جوش آ گیا۔ مولا کائنات نے حالت رکوع میں اپنی یہ انگشتری بڑھائی، اور جیسے ہی بڑھائی اس سائل نے انگوٹھی نکال لی اور یہ آیت اتر گئی، اے محبوب میں ولی ہوں، تو ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ یعنی علی اگر حالت نماز میں کسی کو انگوٹھی صدقے میں دے دے تو آیت اتر جاتی ہے، جس کی ہر ادا پر آیت اترے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں ولی، میرا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت نماز میں زکات دیتا۔ اچھا ایک بات بتائیے، وہ انگوٹھی کون سی تھی یہ بھی معلوم ہے؟ اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ تخت کے لیے لڑ رہے تھے، وہ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بنو امیہ کے پرستار جو کہتے ہیں تخت کے لیے لڑ رہے تھے، ملک شام کے لیے لڑ رہے تھے، مگر مورخین نے لکھا کہ علی نے جس انگوٹھی کو خیرات کر دی اس کی قیمت یہ تھی کہ ایک انگوٹھی کو اگر بیچ دیتے پورا ملک شام خریدا جا سکتا تھا۔ ارے جس مال سے پورا ملک شام خریدا جاتا ہو اسے علی خیرات میں دے دیتا، یہ شان ہے علی کی۔ اور وہ انگوٹھی کون سی تھی؟ وہ مولا کائنات کو حضور نے گفٹ میں عطا کیا تھا، وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت تھی۔ تو یہ شان ہے۔ اچھا قیامت تک ولی، میں نے پہلے کا میں نے آیت بھی اس لیے پڑھا، ولی وہی ہوگا جس کا علی ولی ہوگا۔ آئیے غدیر خم کا ایک چھوٹا سا نظارہ دکھاتا ہوں، واقعہ مقصود نہیں ہے، بس چھوٹا سا نظارہ دکھاتا ہوں۔ کجابوں کا منبر ہے، مولا کائنات کے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ بات یہی پہ ختم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے دعا کہ اللہم غالباً والا ہو، اے اللہ تو قیامت تک اسی کا ولی بننا جس کا علی ولی ہو، بعد منادہ ہو، اور اسے اپنا دشمن رکھنا جو علی کا دشمن ہو۔ یعنی جس کو علی ملے، علی سے اگر دوستی ہے، جس کا علی ولی ہے اس کا مصطفیٰ بنے، جو علی کا دوست وہ مصطفیٰ کا محبوب، اور جو مصطفیٰ کا محبوب وہ خدا کا محبوب۔ تو قیامت تک ولی وہی ہوگا جو علی کے اقتدا کرے گا۔ اس لیے کہا ہے بابا بیدم شاہ نے کہ جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی۔ نہ نبوت میں
حضور جیسا کوئی نبی ہے نہ ولایت میں علی جیسا. لوگ کہتے ہیں ہم پیر صاحب سے جب مرید ہوتے ہیں دنیا ہم پر طنز کستی ہے. تو سنیے گا ساتھ ہی ساتھ سلمان مزاج ہو کر سنیے گا. دنیا ہمیں کہتی ہے برا بھلا کہتی ہے. دنیا ہمیں کیا کہتی ہے؟ برا بھلا. اس پہ گھبرائیے گا مت. قرآن کی آیت گواہ ہے. کیا قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. توجہ سے سنیے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. ارے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک شیطان تمہیں کافر نہ کہہ دے. آپ میرے جملے کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے خانقاہی لوگوں کے بیچ میں ایسی باتیں کرتا ہوں اور نہ آپ کہیے گا تو جو لوگ بازار میں گھما رہے ہیں دوسروں کو ویسے بھی گھمائیں گے. ہم نہیں. مگر میری چونکہ عادت نہیں ہے, میری فطرت میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ میں خود بھی خانقاہی ہوں اور میں بھی در وارث کا خیراتی ہوں. لہذا توجہ سے سنیے گا. وہ مومن ہی نہیں. قرآن کی آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ارے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جسے شیطان کافر نہ کہہ دے. تو آج لوگ کافر بھی کہتے ہیں. کوئی اگر مولا علی سے محبت کرے تو دنیا کہے کافر ہے. کوئی حسین حسین کہے تو دنیا کہے کافر ہے. کوئی حسن حسن کرے تو دنیا کہے کافر ہے. بھائی نبی کے ساتھ کیا ضرورت ہے آل کا نام لینا؟ نبی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو کیوں رکھتے ہو؟ تو جواب یہ دیجئے گا کہ ہم نہیں رکھتے, نبی نے رکھا ہے. نبی نے کبھی الگ کیا ہی نہیں اہل بیت کو. آج اگر ہم کہتے حسین علیہ السلام لوگوں کو اعتراض, کہتے علی علیہ السلام لوگوں کو اعتراض. میں تو یوں کہوں کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ سلام بھی انہی کے صدقے میں اترا ہے. کوئی کہے علی علیہ السلام تو اعتراض, حسین علیہ السلام تو اعتراض. اچھا تو ان سے پوچھئے آج سلام تو بہت کوئی پڑھ رہے ہیں, جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں. اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ ہم مقام کیا بتائیں؟ بس ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. مقام تو بننے والے کو پتا ہے, بنانے والے کو پتا ہے. ساری امت صبح پڑھتی ہے فجر کے وقت میں, فجر کے بعد. جو بھی پڑھنے والے لوگ ہیں سلام جو پڑھتے ہیں فجر میں ہو یا جمعہ میں ہو, یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. امت کہے یا نبی سلام علیکہ. کبھی پوچھا یا رسول اللہ آپ کس پر سلام پڑھتے ہو؟ جب سرکار کا گزر ہوتا تھا تلے سیدہ سے, سرکار تلے سیدہ پر کھڑے ہو کر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اے میرے اہل بیت, اے نبی کی اہل بیت, آپ پر آپ کے نبی, آپ کے بابا, آپ کے نانا کا سلام. تو ساری امت جس پر سلام پڑھے وہ محمد مصطفیٰ ہے, اور میرے سرکار جس پر سلام پڑھے وہ سرکار کی اہل بیت ہے. سرکار نے کبھی الگ نہیں. اور آج بھی جو یہ جو سلسلے چلے ہیں نا وہ شجرہ نہیں ہے جس میں اہل بیت نہ ہو. نام علی یعنی قیامت تک کی وفاداری کا ثبوت یہ شجرہ دے گا, اور محشر میں یہ شجرہ اعلان کر دے گا اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن تو نے متقین کہہ کر پکارا تھا اور جنہوں نے علی کو اپنا امام مانا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پنجتن کہا گیا ہے اہل بیت. اسے کہ اہل بیت ایک ایسا ٹاپک ہے نا, نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر حقائق اہل بیت بیان نہیں ہو سکتے. کیوں جانتے ہیں؟ بڑے بڑے قلندر آئے جاننے کے لیے کہ مقام کیا ہے اہل بیت کا. قلندریت تو مل گئی مگر مقام کا کنارہ نہ ملا. تاریخ میں آپ کو یاد ہے ابو علی شاہ قلندر نے بھی کہا تھا اے اللہ تو مجھے علی بنا دے. کہا علی تو دوسرا کارخانے میں ہے ہی نہیں, بوئے علی دے سکتا ہوں. ارے جسے علی کی بو مل جائے وہ وقت کا قلندر ہو جاتا ہے. سوچو ذرا, جب بوئے علی کا یہ کمال ہے تو روئے علی کا کیا کمال ہوگا. یہ بوئے علی کا کمال ہے, بوئے علی کا جواب نہیں تو روئے علی کا کیا جواب ہوگا. کون روئے علی؟ جس کو کہے حضور النظر علی عبادت, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. یہ تو آپ سن رہے ہیں. چلیے آج آپ کو ایک حدیث سنا دیتے ہیں. خندق ہے, غزوہ خندق,
سامنے ایک کافر آ رہا ہے عمرو بن عبد ود، جیسے ہی اس نے حضور کے خیمے پہ حملہ کیا، اور یہ واقعہ میں پورا نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، جب مولا کائنات نے اس کے اوپر ضربت ماری اور عمرو بن عبد ود کا سر پھٹ گیا اور پیچھے سے بالکل آدھا ہو گیا، اور یہ علی کا انصاف ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ مولا کائنات نے جب بھی جس کو کاٹا ہے اس کو اس طرح سے کاٹا ہے کہ ترازو کے پلڑے پہ ایک مرتبہ دیکھا گیا تھا تو دونوں کا وزن برابر تھا، اس لیے کہ بانٹنے والا علی ہے، کاٹنے والا علی ہے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی ضربت ماری، سرکار نے وجد میں آ کر پکارا اور اس طرح سے کہ ضربت علی الی یوم الخندق خیر من عبادت الثقلین، ارے علی کی تلوار کا ایک وار دو جہان کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہ شان ہے علی المرتضیٰ کی۔ اور آج جو یہ فقیری چلی ہے نا، فقیری پر بات کر کے اشارہ کر دیجیے گا وقت ہوگا تو، اس لیے کہ ہم لوگ تو وقت کے غلام ہیں، اس لیے کہ امام وقت کو آنا ہے، اشارہ کر دیجئے گا۔ فقیری کہاں سے چلی؟ کتابی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ علامہ شامی جن کے فتووں کی کتابیں بہت ساری، رسائل انہوں نے رسالے لکھے، امام شامی کے نام سے کہلائے جاتے ہیں۔ امام شامی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ فقیری اور قطبیت جہاں سے چلی ہے اس ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ فقیری سیدہ کے چادر سے چلی، کیوں؟ دلیل پوچھے گا کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سرکار عالم پناہ نے فرمایا مجھے فقیری میری جدہ سیدہ فاطمہ سے ملی۔ یہ شان ہے سرکار عالم پناہ کی۔ تو فقیری چلی ہے کہاں سے؟ سیدہ کائنات سے۔ اور فقیر جو ہوتا ہے دنیا اسے تنگ نظری سے دیکھتی ہے، مگر فقیر تو فقیر ہے۔ وقت کا مسلک اور مشرب کا امام بھی آ کر فقیر کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے۔ آج دنیا امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتی ہے، حضرت نعمان بن ثابت کو۔ ذرا چلیے امام اعظم سے پوچھتے ہیں، امام اعظم یہ بتائیے کہ آپ کو فقہ کے مسئلے میں امام اعظم کس نے بنایا؟ دیکھیے 12 امام جو ہے یہ ہمارے عاقبت کے امام ہیں، اور یہ جو 4 ائمہ بنائے گئے امت نے مل کر بنایا، یہ کون ہے؟ یہ مسلک کے اور مسئلے کے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لولا سنتان ہلک النعمان، 2 سال اگر جعفر صادق کی صحبت نہیں ملتی تو نعمان بن ثابت ہلاک و برباد ہو جاتا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کہہ رہے امام اعظم ابو حنیفہ، مگر دیکھا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ 2 زانو ہو کر ایک دریا کے کنارے ایک دیوانے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس دیوانے کا نام ہے بہلول دانا، جو جنت پیشہ کرتا ہے۔ شاعر نے کہا قلندر کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، ارے کبھی بہلول نے بیچی کبھی حور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ بہلول کے پاس بیٹھے، دنیا کہہ رہی ہے اے نعمان بن ثابت، جب ہم لوگوں کو شریعت پوچھنی ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، ہم آپ کے پاس رجوع کرتے ہیں، آپ اس فقیر کی بارگاہ میں بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ وہ 2 کتاب پڑھ کے عالم ہونے والی ذات نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ جو متفن فقہ حنفیہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا بھائی فقیر کی صحبت میں آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اگر جب زمانے کو شریعت کے بارے میں پوچھنی ہوتی ہے تو دنیا مجھ سے رجوع کرتی ہے، اور جب نعمان بن ثابت کو شریعت والے کے بارے میں پوچھنی ہوتی ہے تو ان فقیروں کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ امام مالک شیبان رائی کے پاس بیٹھتے تھے، امام احمد بن حنبل محمد بن منقذر کے پاس بیٹھتے تھے۔ کسی بھی علماء حق کی جماعت میں کسی بھی عالم کو دیکھ لو، وہ عالم نہیں جسے فقیر کی صحبت نہ ملی ہو۔ عزیزان گرامی، میں نے آیت پڑھی تھی اللہ ولی اور وہ ولی ہے کہ جس نے رسول ولی اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ کیا۔ اب ولایت چلی کہاں سے؟ مولا کائنات سے، اور یہ ولایت کا سلسلہ مولا کائنات سے چل رہا ہے۔ فقیری سیدہ کائنات سے،
فقیری چاہیے تو بھی اہل بیت کے دامن میں آؤ، اہل بیت کی چوکھٹ پہ آؤ، ولایت چاہیے تو بھی اہل بیت کی چوکھٹ پہ آؤ، بلکہ یوں کہوں جنت چاہیے تو بھی اہل بیت کی چوکھٹ پہ آؤ۔ بات ہے ایک بات جانتے ہیں، جہنمی بھی اہل بیت سے بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ جہنمی بھی جب جہنم لینے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، یعنی جنتی جنت لینے جائے گا تو علی سے، اور جہنمی بھی علی سے بچ کر جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جہنم بانٹنا بھی علی کی ذمہ داری ہے۔ علی تو جنت اور جہنم کو بانٹے گا۔ قبر میں 3 سوالات ہے نا۔ ولایت کیا ہے؟ آج میری تقریر ولایت ہی پہ ہو رہی ہے۔ ولایت کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، ولایت کیا ہے؟ قبر میں 3 سوالات ہو گئے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل۔ ولایت کا سوال نہیں ہے، لوگ پوچھ لیں گے۔ آئیے ایک آیت سناتا ہوں سورہ صافات کی، وقفوہم انہم مسئولون۔ جب محشر میں ایک جنتی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ وہ جنت میں جائے، جب کسی کے نامہ اعمال تو ہی جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم کی طرف جائے گا، یہ جنت کی طرف جائے گا، تو علامہ ابن حجر مکی جیسے امام اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں یہ لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ ایک ندا آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، اور اسے ٹھہراؤ، ایک سوال کرنا ہے۔ کون سا سوال؟ کون سا سوال؟ امام حجر مکی لکھتے ہیں بولایت علی ابن ابی طالب، اس سے پوچھا جائے گا علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا کیا؟ بغیر علی کی ولایت کے جنت بھی نہیں ملے گی۔ ولایت علی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے بہنے والی دھارائیں جب بہی ہیں تو کبھی چشتیت کے رنگ میں، کبھی قادریت کے رنگ میں، کبھی واسیت کے رنگ میں، کبھی اشرفیت کے رنگ میں۔ یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو رسول سے جا کر ملا دیں گے۔ لہذا فقیروں کے پاس بیٹھیے گا۔ آج جو آپ سرکار لطیف شاہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ سوچیں کہ ہمیں کیا ملے گا یہاں بیٹھ کر؟ ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، دیدار یار، میلہ۔ اچھا، اس سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، لوگ کہیں گے یہ کچھ نئی چیز کر رہے ہیں، دیدار یار میلہ۔ یہ دیدار یار میں میلہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے لوگ پوچھ لیں، ذرا آئیے خانقاہی غلام سے سن لیجئے، دیدار یار یہ کون سا میلہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا دیدار یار میلہ، تو آئیے حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے روایت میں کہ جنت میں میلہ لگا ہوگا اور لوگ میلے میں گم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حاتب غیبی سے آواز آئے گی کہ تمہیں اصل میں ابھی جنت ملی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ جنت کیا ہے۔ وہ جنت کون سی ہوگی؟ محدثین نے لکھا ہے یار کا دیدار، یعنی جنت میں بھی میلہ لگا ہوگا دیدار کا، بغیر دیدار کے کچھ نہیں۔ آج جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ معراج المومنین، مومنین کی معراج ہے نماز، یعنی نماز ہے دیدار یار۔ بغیر یار کے تصور کے نماز ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی فنافی شیخ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرکار والی سے پاک کی تربیت ہے۔ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں ایک ہی صورت پکڑ لو سب مل جائیں گے۔ ایک ہی صورت میں پنجتن بھی ہے، ایک ہی صورت میں علی المرتضیٰ بھی ہیں، ایک ہی صورت میں حسن مجتبیٰ بھی ہیں، ایک ہی صورت میں حسین شہید کربلا بھی ہیں، ایک ہی صورت میں جلوہ سیدہ بھی ہے، ایک ہی صورت میں جلوہ مصطفیٰ بھی ہے، بلکہ یوں کہوں ایک ہی صورت میں جلوہ خدا بھی ہے۔ یہ شان ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جس کو دیکھنے سے اس کی یاد آ جائے۔ بے بندگی، شرمندگی، بزرگوں سے جب ملو فقیروں سے تو یہ سوچ کر کہ ہماری بندگی سمجھ جائے، ورنہ بندگی نہیں ہوگی۔ بندگی کرنے والے نے بہت بندگی کی، مگر خلیفۃ اللہ کا انکار کر دیا تو کیا ہوا دیکھا آپ نے۔ لہذا مولا کائنات کے غلام ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ جنگ سے مولا کائنات تشریف لائے، آنے کے بعد ان کا ایک غلام تھا جو بڑا تھک گیا، تھکا ماندہ سا تھا، وہ حجرے میں آرام کرنے لگا ایک کمرے میں۔ مولا کائنات نے آواز لگائی، کہا کہ مجھے پانی دو۔ جیسے ہی پانی مانگا، اب وہ تھکا ہارا ہوا تھا،
اب جیسے مان کے چلیے آپ کے پیر صاحب نے کہا، آپ کے شیخ نے کہا، آپ نے جن سے دست بیعت کی ہے، آپ سے اگر پیر صاحب نے کہا کہ ذرا پانی لے کر آؤ اور آپ کو تاخیر ہو گئی، تو آج کل پیر نما لوگ بھی گھوم رہے ہیں جو خود کو پیر کہتے ہیں مگر انہیں اب تک فنافی الوجود پتہ نہیں، جو اب تک وحدت الوجود نہیں سمجھ سکے۔ پیر ہونا آسان ہے سمجھے، مگر پیر بننا بڑا مشکل ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم پیر ہیں، ہم پیر ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے جلوے میں دیدار کرا دے مطلوب کا۔ تو مولا کائنات نے پانی مانگا، کیا ہوا؟ وہ غلام تھکا ماندہ تھا، سستی کر گیا، اپنے کلکتے کی زبان میں کہہ لیجئے مٹیا دیا۔ آنکھ دیکھ ایسے بند ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، ہوتا ہے نا تھکان کی وجہ سے۔ ہوا یہ کہ مولا کائنات بالآخر جا کر اس کے کمرے میں دستک دیتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، دیکھا غلام سویا۔ جیسے ہی دیکھا مولا کائنات تشریف لائے، آقا آ گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، حضور معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، سرکار مانتا ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہی بہت دیکھی ہے مگر علی جیسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ جو مالک ہوتا ہے غلام اس مالک کا تابع ہوتا ہے؟ اب میں تجھے کیا سزا دوں؟ غلام کا عقیدہ سنیے، غلام ہو تو ایسا غلام ہو، کہتا ہے اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ مجھے سزا دے دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے سزا دے کر وہاں کی سزا سے بچا لیا، مگر یہ بھی پتا ہے مجھے آپ میرے مالک ہیں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جس کا میں غلام ہوں وہ علی بڑا کریم ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ علی بڑا سخی ہے، وہ علی معاف کر دے گا۔ مولا کائنات مسکراتے کہتے تو میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے؟ کہا ہاں آقا ایسے ہی سوچتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس جملے کو سونے سے اگر لکھو تو بھی کم ہے۔ مولا نے کہا تو پھر ایک کام کر، تم محشر کے لیے بے فکر ہو جا، علی تجھے پھنسنے نہیں دے گا۔ یہ تو بزرگوں کی شان ہے جو اولیاء کرام دیتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے حال سے ان کو خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی ہم خدمت کریں اور والدین کا ہم خیال رکھیں، اس لیے کہ خود مولا حسین نے یہ تربیت دی ہے۔ اور اس طرح سے کہ ذرا سوچ کر دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شاعر نے کہا کہ فاطمہ اگر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ تو جو جنت کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری جنت بھی میری ماں کے قدموں میں، سردار جنت کی بھی جنت سیدہ کے قدموں میں۔ لہذا اس خانقاہ سے ایک تربیت تو لے کر ضرور جائیے گا۔ اور میں کیا تربیت کروں، میں تو خود تربیت لینے آیا ہوں۔ فقیروں کے پاس تو تربیت لینے کی غرض سے جانی چاہیے۔ میں نے ایک پیغام پہنچایا ہے جو بزرگوں کا پیغام ہے، جن کے بھی والدین حیات سے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جب وہ رحلت فرما جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دعا کرے اور اہل بیت کے صدقے میں اپنے والدین کی مغفرت کروائے۔ عزیزان گرامی، بہت سے ولی ایسے گزرے ہیں، سرکار نظام الدین اولیاء اپنے ماں کا آنچل لے کر نکل گئے میدان میں اور کہا اے مالک، ماں کے آنچل کا وسیلہ دیتا ہوں، بارش برسا دے۔ بارش ہو گئی۔ فقیروں کے دامن سے لگے رہیے، اور بہت سے لوگ آپ کو بہکائیں گے، بہت طرح کی باتیں کہیں گے۔ یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ چلیے میرے ساتھ، ذرا قافلے میں چلیے، ذرا ادھر چلیے، ذرا ادھر چلیے۔ تو لے جا کر گھمانا کمال نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو بیٹھے بیٹھے پہنچا دیتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو تھکاتا نہیں ہے، جو بیٹھے بیٹھے منزل کو طے کرا دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پیر کامل وہی ہے جو تمہیں تھکائے نہیں، تمہیں اپنے پاس بٹھا کر وصل الہی میں پہنچا دے، تجھے اپنے پاس بیٹھا کر اللہ کے وصل کرا دے، اللہ کا دیدار کرا دے۔ تو نماز کیا ہے؟ دیدار یار ہے، اللہ کا دیدار۔ ایک صورت کو پکڑ لیجئے، اس جملے پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک صورت کو پکڑ لیجئے، سرکار والد سے پاک نے فرمایا اسی ایک صورت میں سب نظر آئے گا، اسی ایک صورت میں سارا کا سارا مدار ہے۔ جس صورت کو آپ نے اپنایا ہے اس صورت کو یہاں دل میں بسا کر رکھیے۔ جب وہ تصور آپ کے دل میں آ جائے گا پھر آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، بندگی بھی سنور جائے گی۔
آئیے چونکہ بڑی بارگاہوں میں اپنی زبان ہم نے کھولی ہے، بارگاہ اہل بیت جہاں فرشتے بھی اجازت دیتے ہیں جانے کے لیے، کچھ ادب میں کچھ کمی رہ گئی ہو مولا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسولہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذیرو کافی نظر مشر تو نشد پیدا جانا، مشر تو نشد پیدا جانا، لمیات نذیرو کافی نشد پیدا جانا، جگرا جے کو تاج تورے شر سو ہے، تجھ کو شہد و شیرا جانا، بل موجود گا من بے درودوں سے محفل، نعت میری سنانے سے پہلے، جگمگا دو درودوں سے محفل، نعت میری سنانے سے پہلے۔ جب بھی نعت پڑھی جاتی ہے یا کوئی کلام پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہا جاتا ہے درود پڑھیں۔ کیوں؟ سماعت فرمائے کہ جگمگا دو جگمگا دو جگمگ پہلے، کہ جگمگا دو درودوں سے محفل، احمد سنانے سے پہلے، ان کی راہوں میں دل کو بچھا دو، ان کی راہوں میں دل کو بچھا دو، ان کے تشریف لانے سے پہلے، ان کی راہوں میں دل کو بچھا دو، ان کی راہوں میں دل کو بچھا دو، ان کے تشریف لانے سے پہلے۔ شان آقا تمہیں، شان آقا تمہیں کیا بتائے، عظمت مصطفیٰ کیا بتائے، شان آقا تمہیں کیا بتائے، عظمت مصطفیٰ کیا بتائے، رب نے پیدا کیا نور احمد، رب نے پیدا کیا نور احمد، سارا عالم بنانے سے پہلے، رب نے پیدا کیا نور احمد، سارا عالم بنانے سے پہلے، جگمگا دو درودوں سے دل کو، نعرہ رسالت، صوفِ طریقت، صوفِ طریقت، تاج بابا، تاج بابا، عاشق عالم نواز، عاشق لطیف بابا، نعرہ تکبیر۔ ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، کعبہ بھی ہے علی کا، مدینہ علی کا ہے، کعبہ بھی ہے علی کا، مدینہ علی کا ہے، آقا کے لمبے سجدے کا ختم، آقا کے لمبے سجدے کا یوں حق ادا کیا، آقا کے لمبے سجدے کا، آقا کے لمبے
سجدے کا آقا کے لمبے سجدے کا یوں حق ادا کیا سجدے میں رب کے آج بھی بیٹا علی کا ہے سجدے میں رب کے آج بھی بیٹا علی کا ہے اور آخری شعر میں جائے گا بیرو کے ٹوکے دیکھنا جنت میں جائے گا بیرو کے ٹوکے دیکھنا بیرو کے ٹوکے دیکھنا جنت میں جائے گا بیرو کے ٹوکے دیکھنا جنت میں جائے گا ارے دنیا میں جو بھی جانے والا علی کا ہے دنیا میں جو بھی جانے والا علی کا ہے دنیا میں جو بھی جانے والا علی کا ہے بیرو کے ٹوکے دیکھنا جنت میں جائے گا دنیا میں جو بھی جانے والا علی کا ہے آپ لوگ سامنے سے بیٹھ جائیے تو پیچھے والوں کو دیکھنے کے لیے موقع ملے گا بیٹھیے اکبر بھائی بیٹھ جائیے محبت کرنا سیکھیے دنیا میں اگر عبادت قائم رکھنا ہے تو محبت بہت ضروری ہے اگر دل میں محبت نہ ہو تو اسلام کمپلیٹ کرنا مشکل ہے آئیے مولوی صاحب مولانا صاحب حافظ جی اپنا اپنا بیان رکھتے ہیں ہم پیروں کا تو بیان کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں بات وہی ہو جو بول کے گئے ہیں اتنا خیال رکھیں کہ محبت پیدا کریں ہم ہندوستان کے لوگ اللہ ہندوستان کی سرزمین پر کامل ولی مرشد دے کر ہم لوگ کو مالا مال کر دیا پر ہم لوگ اپنے سمجھداری سے دکھی ہے ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ محبت کیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا صلی علی محمد صلی علی محمد ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد ہر دم زبان سے نکالو پاک نام نماز عشق پڑھاتی ہے مجھ کو ایسی صنم وہ سر اٹھا نہ سکی جو سجدہ ایک بار کیا وہ سر اٹھا نہ سکی جو سجدہ ایک بار کیا اسی لیے ایسے محبت کر کے سجدہ کرو کہ بار بار کرنے کی ضرورت نہ پڑے ایک بار میں مومن کے لیے 2 رکعت کافی ہے اگر محبت سے ادا کیا جائے تو دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی اور مال اچھی ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی اچھی مال ہوگی تو قیمت بھی اچھا ہوگا تو محبت سیکھے پیار سیکھے اور نماز ادا کرے پیار کا نماز عاشق کا نماز معشوق کا نماز تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کون کرے کرو تو یار کا سجدہ کرو تو دیدار کا سجدہ کرو تو پیار کا سجدہ تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کون کرے کرو تو یار کا سجدہ کرو تو دیدار کا سجدہ کرو تو پیار کا سجدہ اس شہر نے ایک
शायद हम बांग्ला जुबान आदमी है इसलिए उर्दू हम लोग को थोड़ा रुकता है भाई, माफ करना। एक शायर मैं बता रहा हूं। आज तो इश्क है, आज तो इश्क है, शरगम नहीं। जिंदगी जिंदगी है, मातम नहीं। जिंदगी जिंदगी है, मातम नहीं। जिंदगी के सफर में रोना मना है। रो कर चलोगे तो जिंदगी कटना मुश्किल हो जाएगा, और हंस कर चलोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सफर पूरा हो गया। हंस के चलोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सफर कैसे पूरा हो गया। और एक बात, जिंदगी में गुस्ताखी हम एक बार करेंगे। जिंदगी में गुस्ताखी हम एक बार करेंगे। दोस्त यार पैदल चलेंगे, कंधे पे हम सवार रहेंगे। दोस्त यार पैदल चलेंगे, कंधे पे हम सवार रहेंगे। चलिस्मा होगी, कुलखानी होगी, फूल माला चढ़ेगी। लोग हमें ढूंढेंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। लोग हमें ढूंढेंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। जिंदगी में गुस्ताखी हम एक बार करेंगे। जाना सबको है, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत। मौत एक ऐसी जायका का मतलब मजा लेना, चखना। इसे मातम मत मनाओ, वो जायका मजा लेना। सजा क्यों लेना, लोड क्यों लेना। मजा लेकर मरो तो मर के भी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। इसमें सजा की क्या बात है। जायका मतलब मजा लो मौत का, मरने से पहले मरो। कामिल मुर्शिद अल्लाह का दीदार कराएगा। तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है। तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। मेरा दीदार हो जाता, तुम्हारा पर्दा रह जाता। मेरा दीदार हो जाता, तुम्हारा पर्दा रह जाता। अल्लाह से इश्क लड़ाओ, मोहब्बत करो। मौत से इतना डर खब मत करो, वो तो मेरा आखिरी है। एक दिन मरने के लिए हमें 100 साल जीना पड़ता है। वो आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी सिनारी है, वहीं पर इंसानियत खत्म हो जाती है। एक दिन मरने के लिए 100 साल जीना पड़ता है। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। जन्नत दोजख है कहां पर। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। क्या खता है मुझे पता ही नहीं। ये कई कम सजा है जो हम लोग जी रहे हैं, ये कई कम सजा है। फिर मरने से इतना क्यों डरे। मौत को गले लगाओ, खुदा से मोहब्बत करो, इश्क लड़ाओ। तुझे देखना इबादत, तेरी यादें बंदेगी है। तू निशाने बेनिशान है, तू खुदा का जिंदा कलाम है। तुझे देखना इबादत, उसे देखो। अल्लाह देखा जा सकता है, बातें किया जा सकता है। सबको पता है कि एक दिन मकाम महमूद पर खुदा बैठेगा तख्ते ताज पर, हम सब कैदी बनकर हमारा विचार करेगा। जब आकारे नहीं रहेगा तो बैठेगा कौन। जब अल्लाह के आकारे नहीं रहेगा तो उस कुर्सी में बैठेगा कौन। क्या विचार होगा। नीर आकार, तो नीर आकार को समझो। अल्लाह नीर आकार है, नहीं है बोला नहीं गया है। खोजो खोजो, वो मिलेगा। ऐसा नहीं, आपके और हमारे भीतर वो मौजूद है। किसी शायर की एक शेर में बता रहा हूं। पहले भी मैं खुदा था, गौर कीजिएगा बात पर। पहले भी मैं खुदा था, आज भी मैं खुदा हूं। पहले भी मैं खुदा था और आज भी मैं खुदा हूं। फर्क इतनी है कि पहले लामका था और आज मकान वाला हूं। आदम के बुत बनाकर उसमें समा गया हूं। बिना वजूद का अल्लाह मौजूद नहीं होता। हर दिल पे अल्लाह है, हर दिल में मोहब्बत है। सबने अल्लाह बोलना सीखा। अल्लाह कभी खुद नहीं कहा कि मैं खुदा। आपने कहा, मैंने कहा। अल्लाह है तो अल्लाह है।
तो आदम के बुत बनाकर उसमें समा गया हूं। इसीलिए दौलत किसी को दिखाई नहीं जाती है क्या भाई? किसके पास कितना दौलत है किसी को दिखाई जाती नहीं जाती। तो ईमान जो है वो भी दिखता नहीं है, ईमान और मोहब्बत वो भी दिखता नहीं है। इसीलिए इबादत रात के अंधेरे में, बात सुनिए बच्चा लोग, इबादत रात के अंधेरे में तुझे देखना इबादत, अल्लाह को देखने का प्रोसेस, तुझे देखना इबादत। कामिल पीर अल्लाह का दीदार कराएगा तब आप दुनिया से जाइएगा, तब आपकी बातें पूरी होगी। कुल्ली नफ्सिल ज़ाइक़ातुल मौत। रात के ताज़त के बाद चांदनी रात हो, क्या बोले हम? चांदनी रात हो, 4 पहर का रात होता है, चांदनी रात हो और बिचला पहर, चांदनी रात हो और बिचला पहर, ऐसे आलम में तुम पास आओ नजर। मेरे मालिक, ताज़त पढ़कर मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, तुझे आना ही पड़ेगा। वो नूर तुझे आना ही पड़ेगा, नूर का दीदार होगा। तो इबादत का सौदा, अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। फकीर का इबादत कैसे देख लीजिएगा? नमाजी का नमाज देख सकते हैं, नमाज अलग है, इबादत बंदगी अलग है। आप दोनों को एक नहीं कर सकते। आपने कहा यह दूध है, मैंने कहा यह घी है, किसी ने कहा इसमें छाना है तीनों चीज उसी में। पर उस दूध में से सबसे कीमती चीज है घी, वो है मारिफत, वो है मारिफत। उसको देखिए। आप दुनियावी बातों पे क्यों जा रहे? पहले दूध से घी निकलना सीखिए, फिर पता चलेगा अल्लाह कैसे निराकार है। देखिए, इसके बाद समा महफिल है, इसीलिए बात तो मौलाना साहब ने सारा चीज कह दिया है। हम तो यहाँ के लोग रहते हैं, मामूली आदमी, हमको सब बचपन से जानता है। स्टेज में हम यहाँ पहली बार आए, लेकिन हमारा स्टेज बहुत देर चलता है और देश में चलता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस महफिल के बाद लंगर का प्रोग्राम है, लंगर खाइएगा, लंगर लीजिएगा, उसके बाद सारा रात समा महफिल चलेगी। बाहर से जो कवाल आ रहे आप लोग खूब एंजॉय कीजिए और कामिल पीर का महफिल में आकर रूहानी फैज हासिल कीजिए। क्या बोले हम? कामिल पीर की महफिल में आकर रूहानी फैज हासिल कीजिए। हर चीज तो पैसा से मिल सकती है, पर रूहानी फैज पैसा से नहीं मिल सकती है, वो तो आपको हासिल करना ही पड़ेगा। तो आप रूहानी फैज हासिल कीजिए। एक दरूद शरीफ सर झुका देते हैं अपने शौक से मुर्शिद को, क्यों ना हो कि मेरी ये जनाबे मुस्तफा, जब मोहम्मद शौक मेरा हो गए ताज़ीम को, कि आज ये खुशी का तसव्वुर हुआ मद्दे नजर, लिखे अहद ने अहमद ने चीर डाला मीम को, कुफ्र ज़र हो गया इस्लाम का चमकाया नूर, आपने तशरीफ लाया ये मेरी शुक्र। अब जिक्र की ज़हूर है, दावा है आशिकी का उठना जरूर है। या नबी या सलाम अलैका अलैका शाफ़े मैशर मुहम्मद काशिम कौशर मोहम्मद हमियों
محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر خفی شہارا لے لیا حیدر تمہارا ہلکے کے وارث خدا را لو آقا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بخش دو ہم سب کی خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں وعدے میں ہم بھی سنائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ابھی اجمیر سے آ جاؤ ہمارے خواجہ تمہیں کو دیکھ کر کر لیں گے نظارے خدا تمہیں کو دیکھ کر کر لیں گے نظارے خدا تمہیں کو دیکھ کر تمہارا کام ہے صاحب بس کرم کرنا تمہارا کام ہے صاحب بس کرم کرنا کرم کیے کے نظر کیو اشارے خواجہ کرم کیے کے نظر کیو اشارے خواجہ تمہیں کو دیکھ کر کر لیں گے نظارے خدا تمہیں کو دیکھ کر فاطمہ زہرا غوث الورا کی قسم فاطمہ زہرا غوث الورا کی قسم ہٹا دو سر سے مصیبت جو ہے گرے خواجہ ہٹا دو سر سے مصیبت جو ہے گرے خواجہ تمہیں کو دیکھ کر کر لیں گے نظارے خدا تمہیں کو دیکھ کر صلو علیہ والہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنات
अलहे वाले बलगल उला बेकमालिही कशमत जब ज़मालिही हशनात ज़मीन ख़िसालिही सल्लु अलहे वालिही। नारे करिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर का दामन, खाजा के दामन, सरकार के दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे हैदरी। पंचतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। बैठ के दुआ मांगे, खड़े 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 खड़े। हिफाजत रहमत रब्बे हबली मिल्ला दुन का इज्जत हिफाजत रहमत। ऐ अल्लाह, तेरे तरफ उठी हुई दोनों खाली हाथ की लाज राख और रहम से सबकी झोली भर दे मेरे मौला। या गरीब नवाज, करम नवाज, सदा नवाज, हर सांस में नवाज, हर बात पे नवाज मौला। रात के अंधेरे में नवाज दे अपने चाहने वाले को। रहम करम अता फरमा मौला। इस गली में जितने भी लोग हाजिर हुए हैं, जितने भी लोग मेहनत किए हैं मौला, सबकी आरजी और सबकी मेहनत को तू अपने बरगाह में कबूल फरमा ले मेरे मौला। इस गुलाम की लाज रखना, सबकी चाहत पूरा करना मेरे मौला। इस गली को रोशन जमीर कर दो मेरे मौला। यारिफन बेअदिल बेनजीर नूरे चश्मे अंबिया औलिया रोजगार। सद के पापों से हजरत या हासिल हो मुझे, खातिमा बिल खैर हो जाए मेरा परवार दिगार। खाके रहे हजरत सुल्तानो दिन बन जाऊं मैं, बाग बिचार की रही अर्जु लैल व नहार। शाहे मर्दन शिरे वजदह कुव्वते परवार दिगार। शाहे मुर्शिद शाह शूफी तुती गुल के कर। उनके सदके में हम सबको लतिक तन से उठाकर बकातन में पहुंचा दे और बका में कर दे कबर। नूरे मोहम्मदी, नूरे मोहम्मदी, रोशने जमीर औलियाए बेनजीर, जिनका बराबर मिल नहीं सकता कोई भी ढूंढे हजार। रहमते खुदा, रहमते खुदा मेरे मुर्शिद शाह सूफी अब्दुल लतीफ के सदके पर सबको अपने बना ले। तू मेरा होए परवारदिगार, तू मेरा होए परवारदिगार। बहक़्क़े इल्लल्लाहु व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो अब्दाल वलिया, आज तो
ख्वाजा दूल्हा बने आज की रात है।